اللہ کی طرف سے مجھے میری عبادت کا ثواب نہیں ملا، جواب تو ملا ہے۔ 5 ایسے تحفے اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عطا کیے ہیں، اس سے پہلے کسی بھی نبی کی امت کو وہ تحفے نہیں ملے رمضان المبارک میں۔ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ اور روزہ تو وہ عظیم فریضہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا ہر نیک عمل کی جزا جنت ہے، مگر سنو روزے کی جزا میں رب ہوں۔ فرمایا او میرے امتی، تو سوتا رہا محمد روتا رہا، تو دنیا کے مزے لیتا رہا محمد تڑپتا رہا۔ اس بندے کو جیسے ہی پتا چلا کہ اللہ نے میری عبادت قبول نہیں کی تو بجائے رونے کے خوشی خوشی ناچنے لگا۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک جیسی مقدس لا ریب اور بے عیب کتاب کا نزول بھی اسی ماہ میں ہوا۔ وہ قرآن جس نے ہمیں جینا مرنا سکھایا، وہ قرآن جس نے ہمیں خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے، جس نے ہمیں نبی کا پیغام سنایا، اللہ کا فرمان سنایا، وہ نبی جو فرما رہا ہے لوگو تم کافر تھے میں نے تمہیں مسلمان بنایا، تم جانور تھے میں نے تمہیں انسان بنایا۔ جانور کا مطلب تم نفس امارہ کی پوجا کرنے والے تھے، میں نے تمہیں اپنے رب کی پہچان دی۔ تم جہنم کی طرف جا رہے تھے، میں نے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا۔ تم جہنم میں گر رہے تھے، میں نے تمہیں پکڑ کر جنت کا وارث بنا دیا۔ سردیوں کی لمبی راتیں میں مصلے پہ روتا رہا، تڑپتا رہا، گریہ وزاری کرتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا، ساری رات قیام میں کھڑا رہا۔ اتنا لمبا قیام کیا، اتنا لمبا قیام کیا کہ میرے پیروں سے خون نکلنے لگا۔ فرمایا او میرے امتی، تو سوتا رہا محمد روتا رہا، تو دنیا کے مزے لیتا رہا محمد تڑپتا رہا، سجدوں پہ سجدے، گریہ پہ گریہ۔ لیکن جب رات کا وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ عرش سے پہلے آسمان پر آتا ہے، جب اللہ عرش سے پہلے آسمان پر آیا تو اللہ نے فرمایا او میرے حبیب تو نے ساری رات قیام کیا، رکوع کیے، سجدے کیے، گریہ وزاری کی، روئے تڑپے، خون کے آنسو بہائے۔ او میرے حبیب بتائیں تو صحیح آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں میں نے اللہ سے کوئی دولت نہیں مانگی، میں نے اللہ سے کوئی پیسہ نہیں مانگا، میں نے اللہ سے امیری نہیں مانگی، اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا۔ جب اللہ فرماتا رہا میرے حبیب کیا مانگنا ہے، تب میں کہتا رہا رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ میرے مالک تو میری امت کو بخش دے، تو میری امت کو ہدایت کی راہیں عطا فرما، تو میری امت کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، تو میری امت کو بخش دے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے امتی ہیں جو فرما رہا ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز پڑھی اس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، اور جس نے نماز گرا دی اس نے میرے دین کو گرا دیا۔ اور روزہ تو وہ عظیم فریضہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا ہر نیک عمل کی جزا جنت ہے، مگر سنو روزے کی جزا میں رب ہوں، روزے دار کی جزا میں اللہ ہوں۔ قیامت کے دن روزے دار مجھے اس طرح دیکھے گا، اس طرح میری زیارت کرے گا جس طرح تم 14ویں رات کے چاند کو بالکل سامنے دیکھتے ہو، صاف و شفاف دیکھتے ہو، سیم اسی طرح قیامت کے دن بھوک کاٹنے والا، پیاس برداشت کرنے والا روزے دار بھی مجھے اسی طرح دیکھے گا، اس طرح میری زیارت کرے گا جس طرح تم 14ویں رات کے چاند کو بالکل صاف و شفاف دیکھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں ملی۔ 5 ایسے تحفے اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عطا کیے ہیں، اس سے پہلے کسی بھی نبی کی امت کو وہ تحفے نہیں ملے رمضان المبارک میں۔
وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالی لوگوں پر، میری امت پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور سنو، جس پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرما دے، ایک بار نظر رحمت فرما دے، پھر اسے کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا، پھر اس شخص کو کبھی بھی عذاب میں نہیں ڈالے گا، وہ جنتی ہی جنتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ ایک بار نظر رحمت فرما دے۔ دوسری چیز وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ شام کے وقت روزہ افطار کرتے وقت روزے دار کے منہ کی بو جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے نکلتی ہے، وہ بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے منہ سے نکلی جو بو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تیسری یہ کہ فرشتے روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ جنت کو کہتا ہے، جنت تو میرے روزے دار کے لیے مزین ہو جا۔ 5ویں چیز، جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے، آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ میرے تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے، تمام روزے داروں کو بخش دیتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنے ساتھ منسوب کرتے ہوئے فرمایا، ہر نیک عمل کی جزا جنت ہے مگر روزے کی جزا میں رب ہوں۔ ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا، موسیٰ کیا کر رہا ہے؟ مولا موسیٰ تو تیری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ موسیٰ فلاں پہاڑی پر چلا جا، فلاں پہاڑی کی ایک غار کے اندر میرا عبادت گزار بندہ میری عبادت کر رہا ہے، اسے جا کر میرا ایک پیغام تو دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ کون سا پیغام ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا، وہ پیغام یہ ہے، جا کر اس میرے عبادت گزار کو کہہ دے کہ تیرا رب فرما رہا ہے، جو تو نے 350 سال میری بندگی کی ہے نا، 350 سال میری عبادت کی ہے نا، میں رب نے وہ تیری عبادت قبول نہیں کی۔ 350 سال کی عبادت میں نے ضائع کر دیے۔ اللہ کا پیغام سنتے ہی، اللہ کا پیغام لیتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے، ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈتے آخر کار وہ جگہ مل ہی گئی، پہاڑ کی وہ غار مل ہی گئی جس کے اندر بیٹھ کے عبادت گزار عبادت میں مصروف تھا۔ اللہ کے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ عبادت گزار باہر نکلا، موسیٰ آپ میرے دروازے پر آئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، تیرا رب فرما رہا ہے، جو تو نے 350 سال میری عبادت کی ہے نا، قیام کرتا رہا، رکوع و سجود کرتا رہا۔ موسیٰ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرما رہا ہے، میں نے تیری وہ عبادت قبول نہیں کی، میں نے تیری وہ بندگی قبول نہیں کی۔ اس بندے کو جیسے ہی پتا چلا کہ اللہ نے میری عبادت قبول نہیں کی تو بجائے رونے کے اس عبادت گزار نے کیا کیا؟ خوشی خوشی ناچنے لگا، خوشی خوشی ناچنے لگا۔ اسے اس طرح کی خوشی ہوئی کہ خوشی نے اسے ناچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس طرح کا خوش ہوا کہ خوشی میں پاگل ہو بیٹھا، ناچنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او نادان، اللہ تعالیٰ نے تیری عبادت قبول نہیں کی، 350 سال کی عبادت تیرے منہ پہ مار کے رکھ دی ہے، تو بجائے رونے کے، گریہ وزاری کرنے کے، الٹا تو ناچ رہا ہے خوشی خوشی، اور میں خوشی کی خبر تو نہیں لے کے آیا جو تو ناچ رہا ہے۔ اب اس عبادت گزار کا جو جواب ہے نا، وہ سننے کے قابل ہے، جان میں جان ڈال دے گا۔ اس عبادت گزار نے کہا، موسیٰ میں ناچ اس لیے رہا ہوں، خوش اس لیے ہو رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھے میری عبادت کا ثواب نہیں ملا، جواب تو ملا ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر مجھے میری عبادت کا، میرے قیام کا، رکوع کا، سجدوں کا اللہ کی طرف سے اگر کوئی ثواب نہیں ملا تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے، اس چیز کی خوشی تھوڑی ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر ثواب نہیں ملا، جواب تو ملا ہے۔ اور جب میں قیام کر رہا تھا، جب میں رکوع کر رہا تھا، جب میں سجدوں پہ جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بیان کر رہا تھا،
اس بات کا پتہ تو چل گیا ہے، جب میں کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلیٰ تو میرا اللہ سن رہا تھا، جب میں کہہ رہا تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، میرا اللہ سن رہا تھا، اس بات کی خوشی تھوڑی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جوانو، نماز میں بھی خالص بن جاؤ، روزے میں بھی خالص بن جاؤ، محبت میں بھی خالص بن جاؤ، پیار میں بھی خالص بن جاؤ، خشیت الہی میں، معرفت الہی میں خالص بن جاؤ۔ جب تم نماز میں، روزے میں، قیام میں، رکوع میں، سجدوں میں، محبت میں، پیار میں، خشیت الہی میں، معرفت الہی میں خالص بن گئے تو وہ لمحہ آنے والا ہے جب اللہ خود فرمائے گا او میرے بندے فاذکرونی اذکرکم، او میرے بندے اب تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر، میں تیرا ذکر عرش بری پہ بیٹھ کے کرتا ہوں۔ تو میرا ذکر گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے کرے گا، جب میں تیرا ذکر کروں گا نا، میں گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے نہیں کروں گا بلکہ معصوم فرشتوں کی صف میں بیٹھ کے کروں گا۔ ہائے ایک وقت تھا میری ملت کا نوجوان جب نکلتا تھا تو فرشتے اس کے سر پر سایہ ڈالتے تھے، جب یہ مسجد کی طرف جاتا تھا تو فرشتے اس کا استقبال کرتے تھے، جب یہ ایک مرتبہ اللہ کہتا تھا تو اللہ 70 مرتبہ آواز دیتا تھا، جی میرے بندے بول، کیا مانگنا چاہتا ہے، تیرا رب تیری آواز سن رہا ہے۔ میری ملت کا غیور نوجوان جس کے لیے میرے اللہ نے طوفانوں کے رخ موڑ دیے، جس کے لیے میرے اللہ نے سمندر میں راستے بنا دیے، ہائے اس نوجوان کو پتہ نہیں کس بد نظرے کی نظر لگ گئی، آج وہ نوجوان 18 گھنٹے یوٹیوب پر بیٹھ کے گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، ٹک ٹاک پر مجرے دیکھ رہا ہے، فحش فلمیں دیکھ رہا ہے۔ پتہ نہیں میری قوم کے نوجوان کو کیا ہو گیا۔ اسلام کے دشمنوں نے، غیر مذہب لوگوں نے میری قوم کے نوجوانوں کا رخ سوشل میڈیا کی طرف موڑ دیا، ٹک ٹاک کی طرف موڑ دیا، بے حیائی کی طرف موڑ دیا، اخلاق سوچ چیزیں دنیا نے تمہارے سامنے رکھ دیں، غیر مسلم لوگوں نے اخلاق سوچ چیزیں تمہارے سامنے رکھ دیں کہ تم انہی میں مصروف ہو جاؤ۔ پتہ ہے انہوں نے یہ سب کچھ تمہارے سامنے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ انہی ایک بات کا ڈر تھا۔ وہ کون سی بات تھی؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ میں خالد بن ولید کی سیرت نہ آ جائے، کہیں تمہارے ہاتھ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی سیرت نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حضرت خاتم حسین رضوی کی زندگی نہ پڑھ لو، اس کی بہادری کے قصے نہ پڑھ لو۔ اس لیے انگریز نے تمہارا چہرہ ان چیزوں کی طرف موڑ دیا، سوشل میڈیا، ٹک ٹاک جیسی بے حیائی کی طرف موڑ دیا۔ لیکن آج بھی مجھے میری ملت کے نوجوان پر یقین ہے، پورا اعتماد ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں کائنات کی تمام دولت رکھ دی جائے، سونا رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک میرے محمد کا نام رکھ دیا جائے، میرے محمد کے نام کی پرچی رکھ دی جائے، تو آج بھی میرا سنی نوجوان کائنات کی دولت کو جتی کی نوک پر رکھ کے، کائنات کے سونے کو جتی کی نوک پر رکھ کے ٹھڈا مار کے محمد نام کو اٹھا کر چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگا کر کہے گا، آقا بھٹکا ہوا ضرور ہوں مگر تیرے نام کے مقابلے میں دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا، تیرے نام کے مقابلے میں کائنات کو کچھ نہیں سمجھتا، تو ہی میرا سب کچھ ہے، تو ہی میرا دین، تو ہی میرا ایمان۔ آقا تو راضی تو جگ راضی، تو راضی رب راضی، جب رب راضی تو جگ راضی، پھر سب کچھ مل گیا اگر تو مل گیا، اگر تو نہیں ملا تو پھر کچھ نہیں ملا۔ آقا میں بھٹکا ہوا ضرور ہوں مگر تیرے نام کے سامنے کائنات کو کچھ نہیں سمجھتا، کائنات کی دولت کو کچھ نہیں سمجھتا۔ جوانوں میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم بڑے بھی ہو گئے ہو، جوان ہو گئے ہو، عقل بھی آ گئی ہے، سمجھداری بھی آ گئی ہے، زندگی کی ہزاروں راتیں گزر گئیں اور گزر بھی رہی ہیں، کبھی تمہاری زندگی میں کوئی ایسی رات بھی آئی ہے کہ رات کے دوسرے پہر اندر سے ایک تڑپ سی مچی ہو، ایک دم آنکھیں چھم چھم برسنے لگی ہوں، تمہارے دل میں تڑپ پیدا ہوئی ہو اور منہ سے بے ساختہ نکل گیا ہو، اللہ دنیا کی رنگینیاں بہت ساری دیکھ لیں، اب ایک بار سونے مصطفیٰ کا چہرہ بھی دکھا دے۔
کبھی ایسا موقع آیا ہے؟ مولا دنیا کی رنگینیاں بہت ساری دیکھ لیں، اب زندگی میں ایک بار خوابوں میں سونے مصطفیٰ کریم کا چہرہ بھی دکھا دے۔ رات کے دوسرے پہر کبھی بے ساختہ دعا نکلی ہے، اللہ مجھے اہل بیت کی محبت نصیب فرما، مجھے مصطفیٰ کریم کی محبت نصیب فرما، مجھے صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کبھی یہ دعائیں نکلی ہیں؟ اگر نکلی ہیں تو تمہیں مبارک ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک غریب شخص آیا، غربت کا مارا، تنگیوں کا مارا، جس کو زمانے نے ستایا ہوا تھا، غربت نے ستایا ہوا تھا، دکھوں کا مارا شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا، دست ادب کو جوڑ کر عرض گزار ہوا، یا علی جب سے آپ کو پیر مانا ہے نا تب سے غریب ہو گیا ہوں، جب سے آپ کا عقیدت مند ہوا ہوں، جب سے آپ کا مرید بنا ہوں نا تب سے امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی، صبح کو کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی، اور شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی، جب سے آپ کا مرید بنا ہوں یہ نوبت آ گئی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے بندے اس طرح کر، تیرے گھر میں جو قیمتی چیز پڑی ہے نا، تیرے پاس ایک قیمتی چیز ہے جو بہت زیادہ قیمتی ہے، وہ بیچ دے تو امیر بن جائے گا، تو مالدار ہو جائے گا۔ یہ شخص اپنے گھر میں گیا، وہ قیمتی چیز ڈھونڈتا رہا، گھر کے تو برتن بھی بک چکے تھے، غربت کی وجہ سے برتن بھی بک چکے تھے، قیمتی چیز کہاں سے آئی؟ دوبارہ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا، یا علی میں نے تو وہ قیمتی چیز کافی ڈھونڈی ہے، مجھے تو نہیں ملی۔ حضرت علی نے فرمایا اپنے اندر غور کر، تیرے پاس قیمتی چیز ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے، چل بازار میں نہیں دیتا نہ دے دے، میں علی کو بیچ دے، مجھے دے دے، بدلے میں جو مانگنا ہے مانگ، علی تجھے دینے کو تیار ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ ہی بتا دیں وہ قیمتی چیز کون سی ہے، آپ ہی بتا دیں وہ قیمتی چیز کون سی ہے، اگر میں بیچوں تو مجھے مالا مال کر دے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو اپنے قریب کیا، اس کے دل پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا بندے اس دل میں جو علی کی محبت بسی ہوئی ہے، جو اہل بیت کی محبت رچی ہوئی ہے، اس دل میں جو صحابہ کرام کی محبت ہے، جو نبی کی محبت ہے، یہ مجھے واپس دے دے، بدلے میں جو مانگنا ہے مانگ، علی تجھے دینے کو تیار ہے۔ اس شخص نے کہا حضرت کائنات کی ساری دولت تیری جتی کی نوک پہ قربان کر دوں، مجھے ایسی امیری کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے ایسی دولت کی ضرورت ہی نہیں ہے جس سے تیری محبت چھین لی جائے، جس سے صحابہ کی محبت چھین لی جائے، جس سے میرے نبی کی محبت چھین لی جائے، جس سے اہل بیت کی محبت چھین لی جائے، مجھے ایسی دولت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا او نادان، پھر دل میں علی کا پیار رکھ کے، علی کی محبت رکھ کے، صحابہ کی محبت رکھ کے، نبی کی مودت رکھ کے خود کو غریب کہتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھ کو حیا نہیں آتی؟ تو اتنا بڑا امیر ہے، اتنا بڑا امیر ہو کے بجائے اللہ کی شکر گزاری کرنے کے تو ناشکری کر رہا ہے۔ تو دعا کیا کرو اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، رمضان المبارک کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں نبی کا عشق نصیب فرمائے، نبی کی مودت نصیب فرمائے۔ محبت تو ہم کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ مودت بھی دے دے، جس طرح اللہ نے فرمایا میرے نبی کی اہل بیت کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ مودت بھی کرو۔ اب محبت کسے کہتے ہیں اور مودت کسے کہتے ہیں؟ محبت یار کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنے کو محبت کہتے ہیں، اور یار کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کرنے کو مودت کہتے ہیں۔ مطلب کہ آپ کا ایک دوست تھا، آپ کو پتہ چلا وہ فوت ہو گیا، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا، تو آپ اس دوست کے گھر گئے، روئے دھوئے، دو چار آنسو بہائے، اس کی تدفین کی، واپس چلے آئے۔ اس کا مطلب آپ کو دوست کے ساتھ صرف محبت تھی۔ اب جیسے ہی آپ کو پتہ چلا میرا دوست فوت ہو گیا، آپ یہ خبر سنتے ہی آپ بھی فوت ہو جاتے، آپ بھی ختم ہو جاتے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ خبر برداشت نہ کر پاتے، اس کا صدمہ برداشت نہ کر پاتے، آپ بھی مر جاتے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو دوست کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ مودت بھی تھی،
جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. کیوں نہیں رہ سکتی؟ اس لیے کہ مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے. اس لیے آپ نے مچھلی کو پانی سے نکالا، مچھلی ایک بار مری. آپ نے مچھلی کے ٹکڑے کیے، ٹوٹے ٹوٹے کیے، مچھلی 2 بار مری. آپ نے مچھلی کو دیگچی میں ڈالا، مچھلی 3 بار مری. مچھلی کو پکایا، 4 بار مری. منہ میں ڈالا، دانتوں کی چکیوں میں چبایا، مچھلی 5 بار مری. میدے میں گئی، 6 بار مری. 6 بار مرنے کے بعد بھی مچھلی پیٹ کے اندر پانی پانی کر رہی ہوتی ہے. جب ہم مچھلی کھاتے ہیں تو باہر کتنی بھی برف باری کیوں نہ پڑ رہی ہو، باہر کتنی بھی سردی کیوں نہ ہو، ہم پانی پانی کر رہے ہوتے ہیں. دراصل ہم پانی پانی نہیں کر رہے ہوتے، ہمارے پیٹ میں گئی مچھلی پانی پانی کر رہی ہوتی. اب دیکھو مچھلی کو پانی کے ساتھ کس قدر محبت ہے، کس قدر مودت ہے. تو دعا کیا کرو اللہ تعالی ہمیں نبی کی یہی مودت نصیب فرمائے، یہی مودت نصیب فرمائے جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. دعا کیا کرو اللہ ہمیں بھی مصطفیٰ کریم کے بغیر زندہ نہ رکھنا، ہمیں بھی اہل بیت کے بغیر زندہ نہ رکھنا، ہمیں بھی صحابہ کرام کی محبت کے بغیر زندہ نہ رکھنا. بغداد شریف میں ایک مصور تھا جو تصویریں بنایا کرتا تھا. اس کے اندر کمال یہ تھا کہ لوگ اسے اپنے محبوب کا حلیہ بتاتے، محبوب کے نئے نقش بتاتے تو وہ تصویر بنا دیتا تھا. اس کے سامنے لوگ آتے کہتے میرا محبوب اس طرح کا تھا، میرے محبوب کے نئے نقش اس طرح کے تھے. لوگ محبوب کا حلیہ بتاتے، وہ تصویر بنا دیتا تھا، سیم محبوب کی طرح کی ہی تصویر بناتا تھا، اوریجنل تصویر ہی بناتا تھا. اس کے گھر کے سامنے لوگوں کی رش لگی رہتی تھی، عاشقوں کا ہجوم لگا رہتا تھا. ایک دن اس کے گھر کے سامنے عاشقوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، رش لگی ہوئی تھی. اسی رش میں حضرت جنید بغدادی بھی تشریف لائے، لائن میں کھڑے ہو گئے. باری لگتی گئی. جب آپ کا نمبر آیا، جب آپ مصور کے سامنے کھڑے ہوئے، جب مصور نے حضرت جنید بغدادی کو دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا. حضرت آپ میرے دروازے پر کیسے آنا ہوا؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا میں نے آپ کی تعریف سنی ہے، آپ کے اندر کمال یہ ہے کہ اگر آپ کو محبوب کا حلیہ بتایا جائے تو آپ تصویر بنا دیتے ہیں. میں نے بھی اپنے محبوب کی تصویر بنوانی ہے، وہ محبوب جس کے لیے راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے روتا رہتا ہوں، جس کی زیارت کو تڑپتا رہتا ہوں، ترستا رہتا ہوں. کب محبوب کی زیارت کروں گا؟ لیکن جب آپ کا نام سنا کہ آپ تو محبوب کی تصویر بنا دیتے ہیں، پھر میں نے کہا مسئلہ یہ حل ہو گیا. تو آپ اس طرح کریں، میرے محبوب کی تصویر بنا دیں، میری معشوق کی تصویر بنا دیں، وہ معشوق جس کے بغیر دنیا مجھے اچھی نہیں لگتی، جس کی زیارت کے بغیر دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، مجھے سکون نہیں ملتا، چین و قرار نہیں ملتا. میں چاہتا ہوں مجھے میری معشوق کی تصویر بنا دیں. اس مصور نے کہا حضرت جلدی کریں، آپ اپنے محبوب کا حلیہ بتائیں، محبوب کے نئے نقش بتائیں. تو حضرت جنید بغدادی نے کہا ہوگا میرے محبوب کا حلیہ یہ ہے کہ مکھ چند بدرشا شانی ہے، متھے چمکے لاٹھ نورانی ہے، کلی زلف دے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مدبریاں. جیسے ہی حضرت جنید بغدادی نے محبوب کا حلیہ بتایا، محبوب کے نئے نقش بتائے، تو اس مصور نے کہا حضرت یہ تصویر تو پہلے سے ہی میرے گھر میں موجود ہے. حضرت نے فرمایا جب تک تجھے حلیہ نہ بتایا جائے، نئے نقش نہ بتایا جائے، تب تک تو تصویر نہیں بناتا. پہلے سے ہی تیرے گھر میں تصویر کیسے موجود ہے؟ اس نے کہا حضرت بات اصل میں یہ ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسی سے میں بھی محبت کرتا ہوں. جو آپ کی معشوق ہے نا وہ معشوق میری بھی ہے، جو آپ کا محبوب ہے نا وہ صرف آپ کا نہیں وہ میرا بھی ہے. آپ رکیے، میں جلدی جاتا ہوں، تصویر لے کر آتا ہوں. وہ مصور اپنے اندر گھر کے اندر دوڑ کر گیا، قرآن مجید کو اٹھایا، حضرت جنید بغدادی کو دیتے ہوئے کہنے لگا حضرت ہمارے محبوب کی اس سے بہتر تصویر بھلا کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر تصویر کون سی ہو سکتی ہے ہمارے محبوب کی؟ جب نبی کا چہرہ دیکھنا ہو،
جب محبوب کا چہرہ دیکھنا ہو تو پڑھنا والضحیٰ واللیل اذا سجا، جب نبی کی زلفیں دیکھنی ہو تو پڑھنا واللیل اذا یغشا، جب ہاتھ دیکھنے ہو تو پڑھنا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جب محبوب کے قدموں کی زیارت کرنی ہو تو پڑھنا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور جب آنکھوں کی زیارت کرنی ہو تو پڑھنا ما زاغ البصر وما طغى۔ اس لیے میں کہتا ہوں جوانو، اگر عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت میرے نبی کی کرنا سیکھو۔ عزت اسلام کی تھی تو نبی کی وجہ سے، عزت اسلام کی ہو رہی ہے تو نبی کی وجہ سے، اور سنو عزت اسلام کی ہوگی تو نبی کی وجہ سے۔ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ نبی کے صحابہ ہیں، ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ صحابہ کی اگر اپنی ذاتی عزت ہوتی تو کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ہوتی، عمر فاروق کی اگر اپنی ذاتی عزت ہوتی تو کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ہوتی۔ نہیں نہیں نہیں، صحابہ کو عزت تب ملی جب وہ میرے سونے محمد کے قدموں پر آئے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام تب ملا جب وہ میرے کریم نبی کے قدموں پر آیا۔ یہ وہی عمر ہے نا، ایمان لانے سے پہلے پہلے، نبی کی غلامی میں آنے سے پہلے پہلے عمر کا حال یہ تھا کہ آپ کے باپ نے آپ کو 5 اونٹ دیے، کہا اس کو لائن پر کھڑا کرو۔ 5 اونٹ دیے، کہا ان کو لائن پر کھڑا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ہمت اتنی تھی کہ آپ آگے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے، پیچھے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا، اور پیچھے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے، آگے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا، درمیان والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے تو پیچھے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا۔ آپ کے ابو آپ کو مارا کرتے تھے، ڈانٹا کرتے تھے کہ اتنے مالدار عرب کے بیٹے ہو، 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ مالدار عرب کے بیٹے ہو کر 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ ہائے اللہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تو 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے، جب میرے نبی کی غلامی میں آئے، جب میرے نبی کے قدموں پر آئے تو 24 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کی، انسانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا، حیوانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ صدقہ میرے عربی لجپال کا نہیں تھا تو اور کن کا تھا؟